آج سے تقریباً 2500 سال پہلے، جب نہ سائنس تھی، نہ فلسفی، نہ ٹیلیسکوپ تھا، نہ مائکروسکوپ، اور نہ اتنی علم اور عقل کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں، انسان اپنے آپ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے ارد گرد ماحول کے بارے میں نہایت کم جانتا تھا۔ انہی جہالت کی دنوں میں ایک ایسا بندہ تھا جو اتنے ریڈیکل آئیڈیاز پریزنٹ کرنے لگ گئے کہ لوگ سوچنے لگے کہ یار یہ بندہ تو پاگل ہے۔ یہ بندہ جو تھا، یہ کہتا تھا کہ جو آسمان کے سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، یہ اسپیس میں ناچ رہے ہیں اور یہ میوزیکل نوٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ گانے گا رہے ہیں۔ اتنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو یہ بندہ تھا، یہ جان فدا کرنے والا عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کس قسم کے عشق میں یہ بندہ مبتلا تھا؟ یہ بندہ میتھمیٹکس اور جیومیٹری کا شدید عاشق بن چکا تھا۔ یہ بندہ اور اس کے جو فالوورز تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے ہر ایک ایونٹ اور ہر ایک فینامنا کی ڈیپتھ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر میتھمیٹکس کی پرنسپل موجود ہوگی۔ ان لوگوں کا مشہور کہنا یہ تھا کہ the principle of mathematics are the principles of everything۔ اس کے علاوہ یہ جو بندہ تھا، اس نے ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی تھی۔ اس سیکرٹ سوسائٹی میں یہ بندہ اور اس کے اسپیسیفک لوگ چھپ چھپ کے رات کے اندھیروں میں کائنات اور نیچر کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کی جو سیکرٹ سوسائٹی تھی، اس کا نشان ٹرائنگل تھا۔ یہ شخص تاریخ میں وہ پہلا بندہ تھا جس نے فار دا فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو فلاسفر کا نام دیا۔ اس سے پہلے جو تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو فلاسفر نہیں کہا تھا، لیکن یہ پہلا بندہ تھا جس نے فار دا فرسٹ ٹائم کہا کہ آئی ایم اے فلاسفر، اور اپنے آپ کو فلاسفر کا نام دیا۔ یہ بندہ حد سے زیادہ ریشنل بندہ تھا، چونکہ میتھمیٹکس کا شیدائی تھا اور اس کے بہت زیادہ پیروکار تھے۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسٹک بھی تھا۔ یہ اس قسم کی باتوں پر یقین کر دیتا تھا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ اور اس کے فالوورز اس بات پر فرم یقین رکھتے تھے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا روح پھر دوسرے جانوروں میں اٹھ کر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بندہ خود گلی گلی جا کر یہ بات کہتا تھا کہ میری جو پچھلے 4-5 جنم تھے جس میں میں زندہ تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بندہ کون تھا؟ ویسے میں 90% مجھے یقین ہے کہ اس بندے کا نام آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوا ہوگا۔ اگر آپ اسٹڈی نہیں بھی کرتے پھر بھی آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوا ہوگا۔ اگر اور کہیں نہیں تو اپنی 9th اور 10th کی ٹیکسٹ بک جو میتھمیٹکس کی کتاب تھی، اس میں تو آپ نے ضرور سنا ہوا ہوگا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the name of this person was Pythagoras, the great Pythagoras۔ ہاں جی، یہ وہی پائتھاگورس ہے جس کا ہم نے ایک بورنگ ٹائپ کا تھیورم ہم نے 9th اور 10th کلاس میں پڑھا تھا۔ تو یہ پائتھاگورس ہی تھا جس نے فار دا فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو فلاسفر کا درجہ دیا۔ اس سے پہلے تھے فلاسفرز، تھیلیز، آپمائلیٹس، انیکسیمینڈر، انیکزاگورس، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو فلاسفرز نہیں کہتے تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو بس استاد اور سیجز کے نام سے پکارتے تھے۔ تو پائتھاگورس کی ہسٹری جب ایک بندہ پڑھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یار پائتھاگورس نے سائنس اور فلسفی کو بہت فائدے پہنچائے ہیں۔ آج کل دنیا جو میتھمیٹکس کو اتنا درجہ دیتی ہے، اس میں پائتھاگورس اور اس کے جو فالوورز تھے ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن پائتھاگورس کی ایک اور سائڈ بھی ہے۔ اس کا ایک ایسا رخ ہے جس کی وجہ سے پائتھاگورس ایک کنٹروورشل بندہ بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک سیکرٹ سوسائٹی کریٹ کی تھی۔ تو سیکرٹ سوسائٹی میں جو یہ تھا، یہ خود اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا اور اس کے دوست بھی اشرافیہ طبقے والے تھے۔ تو یہ سوچ رہے تھے اور یہ اس بات پر فرم بلیو رکھتے تھے کہ جو نالج ہے، جو فلسفی ہے، جو میتھمیٹکس کی نالج ہے، جو سائنس ہے،
یہ صرف ہم بڑے لوگوں کا کام ہے اور عام عوام کو سائنس پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان ڈیپ باتوں کی سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پائتھاگرس اور پائتھاگرس کی جو فالوورز تھی اس کا فرم بلیف تھا، جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ غلط تھا، کیونکہ اگر سوسائٹی اور عام بندہ سائنس کی نالج سے اور فلسفی کی نالج سے خبر رہے گا تو پھر تو سائنس اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا، وہ تو پھیل نہیں سکتی، سوسائٹی تو ماڈرن نہیں بنے گی۔ تو پائتھاگرس اس بات پر فرم بلیف کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پائتھاگرس ایکسپیریمنٹلسٹ نہیں تھا، نہ وہ ایکسپیریمنٹ کا حامی تھا اور نہ اس کے فالوورز ایکسپیریمنٹ کے حامی تھے۔ تو وہ بس تھیوریٹیکل باتوں کو پریفر کرتے تھے اور تھنکنگ اور امیجنیشن کو پریفر کرتے تھے۔ تو پائتھاگرس کی جو یہ دو اسپیکٹ ہیں، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس وقت کی جو پراگرس شروع ہو گئی تھی۔ تو پائتھاگرس کی جو یہ سوچ تھی کہ یہ نالج عام لوگوں سے فاصلے میں رکھا جائے، اس نے ہسٹری میں شدید نقصان پہنچایا فلسفی اور سائنس کی پرچار کو۔ کس طرح؟ اس طرح ہو گیا کہ پائتھاگرس کی جو فالوورز تھی، پائتھاگرس کے مرنے کے بعد وہ اس بات پر بلیف کرتی تھی اور سائنس ایک محدود طبقے تک اسپیسیفک رہتا گیا۔ اور پائتھاگرس کے فالوورز میں ایک مشہور انسان جس کو ہم سب لوگ افلاطون کے نام سے جانتے ہیں، پلیٹو۔ تو پلیٹو بھی پائتھاگرس کی اس فلسفی سے متاثر تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ عام لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کائنات کی اور ایگزسٹنس کی مسٹریز کو جاننے کے لیے۔ تو اس سے نقصان اس طرح ہو گیا کہ لیٹر آن سائنس کی جو کینڈل جل گئی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ مر گئی، اور پھر تقریباً 1400-1500 سال تک یہ جو شمع تھی علم کی یہ بجھ گئی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا تھا۔ پھر کہیں کوپرنکس، گلیلیو گلیلے اور جوہانس کیپلر نے، ایونین جو سائنٹسٹ تھے جو پائتھاگرس سے پہلے تھے، ان کی کتابیں پڑھ کر، جس کو ہم رینیسا کہتے ہیں، جس کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں، ان لوگوں نے دوبارہ یہ انقلاب لایا۔ پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پائتھاگرس سے پہلے جو تھیلیس تھے، جو انیکسیمینڈر تھے، جو ڈیموکریٹس تھے، یہ جو لوگ تھے، وہ لوگ سائنس پر پابندیوں کے حامی نہیں تھے، لیکن پائتھاگرس اور پائتھاگرس کے فالوورز جو تھے وہ ایکسپیریمنٹس کی بھی مخالف تھے، وہ عام لوگوں کو علم پہنچانے کی بھی مخالف تھے، اور وہ تھارو گوئنگ مسٹکس بھی تھی۔ تو پائتھاگرس کی فالوورز، اس میں پھر پلیٹو کا کردار آتا ہے، لیٹر آن اور بھی اس طرح کریکٹرز آ جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ لائبریری آف الیگزینڈریا جو اس وقت علم کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کی ڈسٹرکشن سے جو علم کی جو شمع وہ فار ایور کے لیے بند ہو جاتی ہے اور ڈارکنس پھیلنے لگ جاتی ہے۔ تو جب بندہ پائتھاگرس کو پڑھنے لگ جاتا ہے تو ایٹ دا اینڈ جو رائٹر ہے تو وہ ریڈر کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اٹس اپون یو ٹو ڈیسائیڈ ویدر دی کنٹریبیوشن آف پائتھاگرس ور گریٹر اور دی harms that he gave to the process of spreading knowledge. Thank you.